آج ہمارے نوجوانوں کا محبوب مشغلہ کیا ہے کہ وہ راتوں کو کرکٹ کھیلتے ہیں، گیموں کے اندر گزارتے ہیں، اور جب 2-2:30 بجے کا وقت قریب آتا ہے تو نان چنے کھانے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا میں نے ان کا فرق جو دیکھا ہے نا کہ ہم یہاں پہ جیسے غالباً یہ حدیث ہے کہ بھی سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کرنی چاہیے، وہ لوگ سحری بہت ارلی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس ملازم ہے یا آپ کے کچھ دفتر میں ہے یا گھر میں ہے، آپ سب کو بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس رمضان میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھوں گا۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ روزہ رمضان میں رات کو جاگتے ہیں اور روزہ سارا سو کے گزارتے ہیں۔ یہ ویسے بلال بھائی بڑا غلط رواج تو اپنے جسم سے جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوست آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس سلسلے میں ہر انسان جو ہے وہ بہرحال کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی اس کے لیے تیاری جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس ضمن میں آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کس طرح انسان کو تیاری کرنی چاہیے، یعنی کیا وہ اپنی خریداری جو ہے وہ پہلے کر لے، یا اپنے لیے کوئی روزوں کا اہتمام پہلے کر لے، یا تلاوت قرآن جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی لے آئے۔ کیا کرنا چاہیے ایسا کہ جس سے رمضان سے پہلے سے وہ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ کر لے کہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے؟ بلال بھائی اصل میں یہ ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تاجر حضرات ہیں اور اس متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہیں، جیولری ہے، جو بھی سسٹم، اس میں سارے تیاری کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے یہ بیچنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ سارے، تو گویا ہماری توجہ دنیا کی طرف زیادہ ہے، جبکہ آپ دیکھیں یہ ایسا مہینہ ہے، یہ تھوڑی بہت نہیں، آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اب دیکھیں بہت سے ایسے کاروبار ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر سیل کر کے اپنے پورے سال کا خرچہ نکالنا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی وہ سیل کریں، تو اگر بیچارہ پلاننگ نہ کرے، سیل کریں گے، اللہ کی پلاننگ کرے گا، وہ سارا سال کہاں سے کھائے گا؟ اصل بات تو یہ نا کہ دنیا کی کھائے گا کہاں سے؟ نہیں، اصل بات یہ کہ دنیا کی پلاننگ کر رہا ہے، سارا سسٹم ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اصل میں رمضان ہے کیوں تھا، جبکہ اس کے لیے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے یہ جتنا بڑا سسٹم بنایا نا، پورے سسٹم میں تبدیلی آتی ہے اس کی تیاری میں، اس مہینے کی تیاری، یعنی اس میں تیاری کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ میری بات کا جواب دیں۔ ایک بندہ شوز کا کام کرتا ہے یا چلڈرن گارمنٹس کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پلاننگ یہ ہے کہ اس کے سال میں، وہ پورے سال میں بڑی مشکل سے اپنے اخراجات برابر کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں عید کی تیاری کی وجہ سے میرا سارا سٹاک بھی نکل جانا ہے، میرے سارے جو ہے وہ اگلے پچھلے خرچے وہ بھی نکل آنے۔ اب وہ اس میں رمضان میں اپنی سیل بڑھانے کے لیے ایک سٹاک جمع کرتا ہے، بھرپور تیاری کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رمضان میں اپنے کاروبار کو پورا ٹائم دیتا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سیل پہ توجہ نہ دے، رمضان پہ جو ہے نہ اگر وہ فوکس کرے اپنی سیل پہ، وہ اس کی روٹین میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ سعید بھائی کی بجائے نا میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ روزے وہ کیا کرے بیچارہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جیسے سعید بھائی نے کہا نا، یہ بھی درست کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارا سیزن آ رہا ہے، ہم نے اس کی بیفور ٹائم خریداری کرنی ہوتی ہے تاکہ یہ سیزن اچھا لگائیں اور سال کا خرچہ نکالیں، جیسے آپ نے شوز کی مثال دی ہے۔ بالکل، یہ تو ایک لازمی چیز ہے کہ کھائیں گے، کھلائیں گے اور صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو دین کے لیے لازم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے سعید صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف ساری توجہ کاروبار پہ فوکس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ساتھ ہمیں دین بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بوانا بازار کے اندر، عبدالرؤف صاحب، ماشاءاللہ نیک صالح آدمی ہیں، تو کاروبار بھی کرتے ہیں، جوتیوں کا کاروبار ہے، تو راتیں کاروبار میں صرف بھی کرتے ہیں، اور جب تاگ راتیں آتی ہیں تو اس وقت عبادات کے اندر اپنی راتیں گزارتے بھی ہیں، یعنی کہ جہاں پر وہ اپنا اہتمام کرتے ہیں اپنے سیزن کے حوالے سے، وہیں پہ دین کا بھی سوچتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، یہ دونوں طریقے سے دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ موسم بہار ہے، کاروبار کے اعتبار سے بھی اور نیکیوں کے اعتبار سے بھی، اور مومن کو مقدم ہمیشہ نیکی ہی رکھنی چاہیے۔ کاروبار بھی کرے نا تو کاروبار میں معذرت، کاروبار بھی کرے نا
تو کاروبار کے اندر بھی اگر انسان کی نیت یہی ہو کہ میں نے یہ کما کر اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. شریعت اسے روکتی تو نہیں ہے. مطلب پھر آپ سعید صاحب والی وہ بات صحیح نہیں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیل بڑھانے کی کوشش کرنی. سیل بڑھانا بھی عبادت ہے, اس پہ اعتراض نہیں ہے, سیل بڑھانا بھی عبادت ہے. نہیں, اس میں اعتراض نہیں کیا کہ کیوں بڑھاتے ہیں, اصل میں کہ ہم صرف اور صرف سیل بڑھانے میں. نہیں, بعض ایسے لوگ بھی ہیں سعید صاحب, جس طرح آپ چلے شیخ صاحب نے ایک مثال دے دی, بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا کاروبار اتنا ٹف ہو جاتا ہے کہ انہیں فرائض کے علاوہ کوئی خاص موقع نہیں ملتا نوافل پڑھنے کا. یقین مان جس طرح اب ایک ساری رات ایک بندہ جو ہے وہ دکانداری کرتا ہے تو وہ فجر پڑھ کے سوتا ہے اور ظہر کے وقت وہ اٹھتا ہے, تو اب وہ کیسے ایک نفلی عبادت میں. بلال بھائی اس میں آپ کی بات ہر ایک حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی. فیصل آباد میں یہ بات دیکھتے ہیں, بہت سارے کاروباری احباب یہ کچھ کرتے نظر آتے ہیں. ہاں جی بالکل, کہ وہ اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ فرائض بمشکل ادا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ کوشش کرے کہ اس وقت میں سے وقت نکال کر اللہ کی بندگی کرے تو یہ مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہر وقت کی مصروفیت نہیں ہوتی, جو ہی فارغ ہو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. یہ ہے کاروبار بالکل کے معاملات ہے شریعت کے مطابق کر لے, خریدار آیا اس کو دعوت دے دے, یعنی اسی میں ہی اپنی ڈیوٹی سے ہی وہ نیکی نکالے. اصل میں ایک ڈیوٹی نہ چھوڑے, پورا مہینہ دیکھیں 11 مہینے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پوری کرنے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کی روح تھوڑی پیچھے رہ جاتی ہے. صحیح ہے. شریعت نے روح کو بیلنس کرنے کے لیے 1 مہینہ رکھا ہے کہ اب تھوڑا وقت روح کے لیے بھی نکالنا ہے. تو اب بھی اگر آپ نے صرف دنیا کے لیے ہی وقت نکالنا ہے, جسم کے لیے نکالنا ہے, تو پھر یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی تھوڑی سی زیادتی ہے. باغی الخیری اقبل, ہاں جی اپنے ساتھ بھی جاتی ہے, اور آگے بڑھ آپ تاجروں کو آگے رکھیں. کچھ لوگوں کی پلاننگ ایسے بھی ہوتی ہے نا, جیسے گزشتہ دنوں میں نے ایک دوست کو کہا یار تمہارا پیٹ بہت بڑھ گیا, تو اس نے کہا یار رمضان آلن دے تو دیکھیں کتنے جانا ہے. اس غصے میں یعنی اتنا ان کی تیاری ہے کہ ہم نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے. تو رمضان کو ویٹ لوز کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی جو ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, میرا پہلے لوز ہے ویسے ویٹ لوز کرنا, لیکن حقیقت میں یہ ہے اگر آپ کسی ڈائٹیشین سے پوچھیں گے تو رمضان میں ویٹ لوز نہیں ہوتا, بڑھ جاتا ہے, ویٹ بڑھتا ہے. وہ بڑھتا ہے اس لیے کہ ہم جو وہ سارا دن کی جو ہماری کمی ہوتی ہے نا, جو سارا دن ہم اس کو لوز کرتے ہیں, اور رات کو یعنی افطاری میں کھا کر جتنا زیادہ مرغن اور جتنی زیادہ ڈائٹ ہم لے لیتے ہیں وہ بیلنس جو ہے وہ برابر ہونے کے بجائے وہ لوز ہونے کے بجائے وہ بڑھ جاتا ہے. نہیں تو آپ کا ثناء اللہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے, جیسا کہ ہم اب بات کریں رمضان کی تیاری, تو رمضان سے پہلے پھر ڈائٹ پلان بھی رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے؟ دیکھیں پلان کرنا ہے نا, پلان کا مطلب اس پہ عمل تو ہم نے جا کے رمضان میں کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن فرض کریں اگر ہم اس کو ویٹ لوز پہ ہی لے لیتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ بھی میرا ویٹ کتنا ہے, اور ہم ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے چلے نیکیاں اپنی جگہ پہ وہ کرنی ہیں, لیکن میں نے ویٹ بھی لوز کرنا ہے, اپنی جو میں نے ویسٹ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور اس کا کتنا ٹارگٹ ہے, یعنی 10 kg کم کرنا ہے, 5 kg کم کرنا ہے, تو اس کے لیے پلاننگ کیا ہے, میں نے کیا کیا چیزیں کھانی ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں کھانی, تو یہ پلاننگ اس سے پہلے ہمیں کر لینی چاہیے. تاکہ اس کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن دیکھیں رمضان کے اندر آپ سحری میں اگر خشک روٹی کھائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. افطاری کے اندر اگر آپ بالکل گرم چیز کے ساتھ افطاری کریں گے تو یہ بھی مشکل ہے. اگر ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے تو ویٹ لوز نہیں ہوگا, ویٹ بڑھے گا. تو اسی لیے صبح کے وقت اگر پراٹھا کھائیں گے تو وزن بڑھے گا. رمضان کا ڈائٹ پلان اسی لیے ہمیں کسی ماہر غذائیت سے جو ہے وہ مشورہ کر کے یا اپنے ہی طور پہ اس کو پلان کر کے, سارے کام کر چکے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. میں نے کر کے دیکھا ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ثناء اللہ بھائی اصل میں رک جاتا ہے. اصل میں رک جاتا ہے, اور رک جانا بھی کامیابی ہے. کہ رمضان میں خواتین بیچاری کو تو ویسے موقع نہیں ملتا. ہے. اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بیچاری دوپہر سے شروع ہوتی ہیں, پہلے تو ان کی رات کی وہ نیند پوری نہیں ہوتی, 11 بجے سے زور پڑتی فوراً ان کو فکر پڑ جاتی جی افطاری تیار کرنی ہے, اس میں کتنی ڈشز جو ہیں وہ تیار کرنے پڑتی ہیں. ہمارے گھرانے کے اندر یہ ظلم ہوتا ہے. آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا. آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ مردوں کو بھی رمضان کچن میں گزارنا. ہاں جی مردوں کو کچن میں نہیں گزارنا چاہیے. آپ کی بات وہ آگے کم کر لیں تھوڑا سا, ڈشز کم کر. رمضان کے اندر ہمیں سحری افطاری پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. مناسب سی خوراک لیں, مناسب. یعنی کہ دیکھیے آپ خواتین کی بات کی ہے تو خواتین دیکھیے صبح روزہ رکھنے کے سحری کے لیے رات کو وہ کم از کم 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتی, تمام اہل خانہ کو سحری کرواتی,
پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرتی ہیں اور پھر بچوں کا سکول ٹائم شروع ہو جاتا ہے. بچوں کو سکول بھیجتی ہیں, کچھ دیر آرام کرتی ہیں, ظہر کے وقت بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اب بچے تو روزے نہیں رکھتے, پھر بچوں کو کھانا کھلانے پہ لگ جاتی ہیں, عصر کا وقت ہو جاتا ہے. عصر کے وقت وہ اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا اہتمام شروع کر دیتی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا ہے مغرب کے بعد تک. مغرب تک افطاری ہے اور اس کے بعد عشاء سے پہلے کھانا ہے. اب نماز عشاء کے بعد کہنے کا مطلب ہے کہ رمضان عورتوں پہ بہت بھاری گزر رہا ہے. یہ جو آپ کی گفتگو ہے مجھے آپ اپنے جو ہے نا وائف ان کا نمبر دے دیں, یہ میں کلپ کاٹ کے ان کو ضرور بھیج دوں گا کیونکہ آپ نے ان کے بہت حقوق کا خیال رکھا ہے. یہ سب کے رکھا ہے, یہ سب کی جو خواتین دعائیں دیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے گھر تک نہ بھجوائیے گا, ان کے گھر بھجوا. اچھا نہیں, مجھے ایک بات بتائیں صحیح سر, افطاری کے اندر یعنی شریعت نے کیا کوئی پابندی عائد کی ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے وہ پسند کرتا ہے افطاری میں اچھا کھانا, زیادہ کھانا, یا مطلب دسترخوان جو ہے وہ سجا ہو, یا اسی طرح اگر کوئی افطار پارٹی کرتا ہے کسی کی, ٹھیک ہے, اب افطار پارٹی میں آپ کو پتہ ہے اب بوفے سسٹم بھی ہوتا ہے. مثلا آپ سرینا میں چلے جائیں, آپ ڈائنیسٹی میں چلے جائیں, وہاں پہ ایک وقت میں 70 ڈشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. تو پھر کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ افطاریاں غلط ہو رہی ہیں, جبکہ وہ فضیلت بھی آپ بیان کرتے ہیں کہ افطاری کروانے والے کو ثواب روزہ رکھنے والے, لیکن اس میں جتنی فضیلت بیان ہے 70 ڈشوں کے ساتھ ثواب زیادہ نہیں, کہیں آپ کو ذکر موجود ہے اس میں بوفے, اس میں تو صرف کھجور کا ذکر ہے. نہیں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں مما بنعمت ربک فحدث. یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کھجور کا ذکر ہے, پانی کا ذکر ہے, کم از کم جو چیز مل سکتی نا اس کا ذکر ہے. لیکن عام شریعت تو کہتی ہے, روزے کے علاوہ کہتی ہے شریعت آپ بھوک رکھ کے کھائیں, لیکن ہم نے بھوک رکھی ہوتی ہے تو اس کی زیادہ کھانے کے لیے, جس طرح سنالا بھائی نے کہا نا کہ لوگ انتظار کر رہے تھے رمضان آئے گا, میں پیٹ اپنا کم کر لوں گا, وزن کم کر لوں گا, ویٹ کم کر لوں گا, اور اسی غصے میں وہ 15 دن زیادہ کھاتے ہیں رمضان آ ہی رہا ہے. نہیں, ڈاکٹر حضرات بھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے اور اس کے اندر حدت ہوتی ہے, تھوڑا تھوڑا گرم ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ ٹھنڈی چیزیں لیں گے تو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. جیسے کولڈ ڈرنک کے بارے میں بہت سارے ڈاکٹرز بتلاتے ہیں کہ اگر آپ افطاری میں لیں گے تو آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ سموسے پکوڑے وغیرہ تلی ہوئی چیزیں لیں گے جو کہ پسندیدہ ہوتی ہیں, لیکن ان کے بغیر پاکستان میں افطاری کا اسی لیے حکامہ کو ہم دیکھتے ہیں بعض سارے حکامہ کے ساتھ افطاری کی بھی ہے. کھجور, اور کھجور کے اندر اگر بلائی وغیرہ لگی ہو, ساتھ نیم گرم دودھ اور ساتھ ہلکی سی چاٹ, یہ انتہائی پسندیدہ افطاری ان کے نزدیک. اچھا شیخ صاحب, رمضان سے پہلے کی ہم تیاری کی بات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشی کا دن دیا, عید کا دن, ٹھیک ہے, اور عید کی تیاری کرنا یہ بھی بالکل آپ ظاہر ہے جائز ہے, کیونکہ جب عید خوشی منانی ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. اب اس کی تیاری میں ظاہر ہے نئے لباس پہننے کی بھی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے کہ نیا لباس پہنا جائے, اچھا لباس پہنا جائے. اور آج کل کچھ لوازمات ذرا بڑھ گئے ہیں, مطلب کہ لباس کے ساتھ جوتی بھی ہے, کوئی ویسٹ کوٹ بھی لینی ہے کسی نے, خواتین کے اور زیادہ ہیں, بچوں کے اور زیادہ ہیں. تو اب رمضان المبارک میں کے مطابق موبائل کا کور لینا ہے, سارا کچھ اس کے مطابق کرنا ہے. تو اب رمضان المبارک میں جب بازاروں میں رش ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے جی, کیوں رش ہے جی, ادھر یہ روزہ رکھ کے جو ہے وہ نکل رہے ہیں. یہی بات جس سے ہم نے آج یہاں سے آغاز کیا ہے. ایک طرف ان کا کاروبار ہے, ایک طرف مسلمان ہیں, انہوں نے چیزیں خریدنی بھی ہیں اور عبادت بھی کرنی, ٹھیک ہے. اگر اس کو مینج کر لیا جائے, مثال کے طور پہ آپ نے عید پہ کپڑے پہننے ہیں, تو کیا اس کو رمضان سے پہلے نہیں خریدا جا سکتا؟ اس کے اندر کیا ممانعت ہے؟ فیشن بدل جائے گا. نہیں, کیسے فیشن بدل جاتے ہیں؟ مہینہ پہلے مسلمان سارے ایک ہفتہ پہلے بدل جاتا ہے. مسلمان سارے تنگ ہوتے ہیں جب آپ آخری عشرے میں خریداری کے لیے نکلتے ہیں, چیزیں کم ہوتی ہیں, خریدار زیادہ ہوتے ہیں, ریٹ ڈبل سے بھی بڑھ جاتے ہیں اور لوگ مجبور لیتے ہیں, صحیح نہیں ملتی, راتیں بھی ضائع ہوتی ہیں. جو عبادات کی راتیں ہیں, سال میں یہی 10 راتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام فرمایا کہ اپنی ازواج کو بھی بیدار کروایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ خاص اہتمام. لیکن ہم اس عشرے کو خریداری کے اندر ضائع کر لیتے ہیں. اب وہاں پہ مرد بھی گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور اسی طرح خواتین بھی, راتیں بھی اجر و ثواب سے محروم بھی ہوئیں, اور ساتھ یہ کیا خریداری رمضان سے قبل نہیں ہو سکتی؟ ہم یہ خریداری رمضان سے قبل کریں. بچوں کے کپڑے لانے ہیں, ہاں اگر کبھی کوئی ایمرجنسی کوئی چیز رہ جائے
تو اس کے لیے میں یہ اپنے ناظرین کو سننے والوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس کو کبھی بھی رات پہ مت رکھیں, دن کے اجالے میں وہ خرید کے لائیں تاکہ چیز اچھی ملے. نہیں اتنے زیادہ آج کل مارچ اپریل کے روزے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اور ویسے بھی جیسے روزے ہم گزارتے ہیں, جیسے تاجر حضرات ہیں وہ صبح 11 بجے تو دکانوں پہ جاتے ہیں, اچھا اثر پڑ کے واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی تاجر حضرات سے بات ہوئی, یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ روزہ رمضان میں رات کو جاگتے ہیں اور روزہ سارا سو کے گزارتے ہیں. یہ ویسے بلال بھائی بڑا غلط رواج چل پڑا, جسم سے جاتی ہے. نہیں یہ غلط رواج چل پڑا ہمارے نوجوانوں کے اندر. اچھا گزر جاتا ہے شیخ صاحب؟ نہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو پوچھا رمضان کے بارے میں اچھا گزارنا کیا, روزے کو ہم اپنی مرضی سے گزاریں تو وہ اجر مل جائے گا. میں آپ کو بتایا کہ ایک میں آپ کو بات, میں نے ایک نوجوان کو میں کہا یار تو رات سو گئے, کہتا جی چنگا ہے سو کے گزار دیں, جاگا کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے, موبائل دیکھ کر کے وہ غلطی کرا گیا, چلو سو کے گزار. ایک نوجوان آیا, وہ کہتا ہے جی میں تو رات کو جو نا اگر سو جاؤں تو صبح ساری ٹائم اٹھ نہیں سکتا, لہذا میں جب 12 بجتے نا تو کوئی مووی لگا لیتا ہوں. تو اب بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ آج ہمارے نوجوانوں کا محبوب مشغلہ کیا ہے کہ وہ راتوں کو کرکٹ کھیلتے ہیں, گیموں کے اندر گزارتے ہیں, اور جب 2-2:30 بجے کا وقت قریب آتا ہے تو نان چنے کھانے چلے جاتے ہیں. بلکہ نان چنے کھانے کے بعد فجر سے قبل ہی سو جاتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے. اب مجھے بتائیں کہ وہ آدمی جو سحری کر لیتا ہے اور افطاری کر لیتا ہے, درمیان میں نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کا روزہ کہاں پہ ہے؟ صرف بھوک پیاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, یہ صرف بھوک اور پیاس ہے. آج ہمارے بہت کم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں. چند لوگ ہیں, کم لوگوں میں سے بھی چند لوگ ہیں جو روزے کو صحیح معنوں میں رکھتے ہیں کہ سحری کھاتے ہیں, کھانی چاہیے, استغفار اس وقت فرشتے کرتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں برکت ہے. سحری کھانے کے بعد فجر پڑھتے ہیں. بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں ان میں سے بھی جو اشراق پڑھتے ہیں, اور اشراق پڑھنے کے بعد پھر وہ سوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رمضان سے پہلے, آپ کی بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ رمضان سے پہلے انسان کو اپنے ڈیلی شیڈول کو بھی سیٹ کرنا چاہیے. بالکل کہ وہ اپنے دن کی ایکٹیویٹیز کو اس طرح مینیج کرے کہ اس میں سے زیادہ وقت نکال سکے فارغ, وہی ابتدائی اور اس میں عبادت کرے. جیسے تاجر جو ہیں وہ اس کے لیے پیشگی جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں, اس طرح ٹائم مینجمنٹ, روزے سے قبل ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے. رمضان کی بھی ایک ہم نے یہ وقت مینجمنٹ, خواتین بھی گھر کے اندر دیکھیں, ان کو اپنے گھروں کا ماحول کا پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں افطاری میں سحری میں کیا پسند کرتے ہیں. یہ تیاری وہ رمضان سے قبل کر لیں. بلکہ گروسری وغیرہ بھی جو ہے لوگ مہینہ کی لے لیتے ہیں, پہلے لے, یا چلو اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے ان کو چاہیے کہ رمضان کی گروسری جو ہے وہ کم از کم کوئی ہفتہ پہلے جو ہے اس کو خریداری اس کی کر لیں, تاکہ رمضان مبارک میں یہ جو ہے یہ پرابلم بھی جو ہے یہ نہ رہے. یہ ایک اچھا بھائی اصل میں یہ دیکھیں نا, ہم خود ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا, شادی رکھی ہے, کسی نے کوئی پلان کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ سارے گھر کے افراد جو مین ہوتے ہیں نا بیٹھ کے اس کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ رمضان مبارک اس کی پلاننگ کریں, میں نے دیکھا ہے, خود تجربہ بھی کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس ملازم ہے یا آپ کے کچھ دفتر میں ہے یا گھر میں ہے, آپ سب کو بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس رمضان میں نا 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھوں گا. جب آپ ایک مقابلہ کی بچوں کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں نا, وہ دوسرے بچے کی طرف دیکھ کر ان کا شوق بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کی جب پلاننگ دیں گے نا آپ بیٹھ کے گھر میں, سب آئیں جی آج کھانا ہم اکٹھا کھائیں گے, تو ذرا پلاننگ کریں ذرا تھوڑی رمضان, اس میں ہم نے تراویح کا سارے مل کے پلاننگ کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. یعنی ایک بندہ اکیلا ہی نہ, تمام اہل خانہ مل کے پلاننگ کر لیں کہ ہم نے اس انداز میں اس کو چلانا ہے. یعنی اکیلا ایک بندہ ہی نہ بیٹھ کے دیکھیں کہ بڑی برکت ہوگی اس میں, بچے وہ شوق سے پڑھتے ہیں. سارے حفاظ ہیں, رمضان المبارک کو اہمیت جو ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ملی ہے. جی بالکل. جو غیر حفاظ لوگ ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھنے یا سمجھنے کے حوالے سے کیا پلاننگ کر سکتے ہیں, کیسا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے جو افورڈیبل بھی ہو یا جس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو. یعنی ڈیلی کتنا پڑھیں, یا اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو کیسے اس کو 30 دنوں میں پورے قرآن مجید کو اگر ہم سمجھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو کیا پلاننگ ہونی چاہیے اس کی. اچھا, اس میں غیر حفاظ کے لیے میں آپ کی یہ بات بھی, اس بات پہ بھی ذرا روشنی ڈالتے ہیں شیخ صاحب اور سعید صاحب بھی, کہ رمضان المبارک میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ تفاسیر کے کورسز شروع ہو جاتے ہیں, دورہ قرآن کے کورسز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اس ضمن میں کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یا قرآن مجید جو ہمیں اسلاف سے سبق ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے,
قرآن کو یعنی اس کی تلاوت قرآن جو ہے نا اس پہ فوکس زیادہ کرتے تھے, جیسا کہ امام احمد بن حنبل تفہیم پہ کم ہے, ہاں جی تفہیم پہ کم ہے, آتا ہے نا روایات میں کہ وہ درس اپنے سٹاپ کر دیتے تھے, جو ڈیلی کے ان کے کلاسز ہوتی تھی, ڈیلی کے درس ہوتے تھے, اس کو سٹاپ کرتے تھے, کہتے قرآن پڑھو, یہاں شروع ہو جاتی ہیں کلاسز. تو یہاں شروع, یہ ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اسلاف بلکہ موجودہ دور میں فیصل آباد کی بہت علمی شخصیت ہے, میری بات ہوئی ان سے, میں نے کہا ہمارے ادارے کے حوالے سے یہ تحریر لکھ دیں. وہ کہتے ہیں پورے رمضان میں لکھنے کا سارا کام میں بند کر دیتا ہوں, میں صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. تو میں نے پوچھا, پھر انہوں نے کہا ہمارے اسلاف کی یہ کام تھے, وہ سارا کام اپنا جو تفہیم کا, تدریس کا, یہ جس طرح کے معاملات, اس میں زیادہ اہتمام نہیں. اس میں یہ بن گیا ایک ٹرینڈ ماحول. مسجدوں کا ماحول بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ شور و غوغا ہے, کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو اس میں بھی نہیں. اور طاق راتوں میں بھی بہت زیادہ, پوری رات میں جو ہے نا بعض جگہوں پہ صرف یہ ہے کہ کوئی نوجوان ادھر بیٹھے ہیں, کوئی ادھر بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. نام کیا ہے جی, آج طاق رات جاگنا ہے. وہ کہتے ہیں جاگنا ہی صرف عبادت ہے, جاگنا ہی عبادت. حالانکہ اس میں اچھا شیخ صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالے گا. بعض لوگ رمضان کی تیاری اس طرح بھی کرتے ہیں کہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ 23 مارچ کو ہوگا, چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے خبر دے وہ پکا جنتی, وہ پکا جنتی ہے. دیکھیں اچھا یہ خبر, یہ تیاری ٹھیک ہے. اب تو اگلے 100 سال کی میرے سے خبر خوشخبری لے لیں, یہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں. یہ تو 2 مہینے پہلے یہ خبریں شروع ہو جاتی ہیں. جی میں نے آپ کو خبر دے دی ہے 23 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا, لہذا میں جنتی ہو گیا. اس طرح تو سارے جنتی ہو گئے نا. اب ظاہر ہے تو ایک پوسٹ فارورڈ کریں گے, اب ہزاروں لاکھوں افراد کو تو جائے گی, اب وہ بھی آگے فارورڈ کریں گے. اللہ کی رحمت ہے, اللہ تو سب کو جنت میں داخل کر دے, ہم اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتے, لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. لوگوں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ دیتے ہیں. اور ویسے بھی اسی طرح جی جنت اتنی آسان ہے کہ آپ خبریں دینے سے ہی جو ہے وہ جنت میں. جی بالکل, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں جنت کا سامان یہ بڑا مہنگا ہے, جنت کے راستے ہم نے اس کو بڑا سستا سمجھ لیا ہے. ویسے بھی اسی طرح رمضان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, بعض لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں, یہ شعبان, یہ رجب جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, تو اس میں ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے. سلف صالحین سے رمضان تک پہنچنے کی دعا تو ثابت ہے کہ جیسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ جب رمضان آنے سے 6 ماہ قبل, یا اللہ میں رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا, ٹھیک ہے, اور جب رمضان گزر جاتا تو یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما. یہ تو ملتا ہے, لیکن ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے, ضعیف روایت ہے. لیکن اس کو بھی لوگ, سوشل میڈیا آپ جانتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ وہ بخاری مسلم کی حدیث نہیں بھی ہوتی تو اس کو بخاری مسلم لے کے اس کو آگے, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ساری درست ہیں, تو لہذا وہ اس کو تاکہ میری بات بڑی تھینٹک ہے, لہذا جی وہ روایت آگے شیئر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی تیاری کے, یہ تو چلیں یہ تو ہم من گڑت باتیں ہیں یا ایک ضعیف روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان سے قبل رمضان کی تیاری کے بارے میں کوئی احادیث یا آپ کا کوئی عمل یا صحابہ کا کوئی عمل ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, کیسے پلاننگ کرتے تھے؟ جی بلال بھائی, اس کے اندر مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان سے قبل روزے رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام کا اہتمام بھی یہی ہوتا تھا. نصف شعبان کے بعد اس عورت کو یا اس مرد کو اجازت تھی جس کے فرض روزے رہ گئے ہوں. اس کے علاوہ آخر شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں سے منع فرمایا تاکہ کمزوری نہ ہو جائے اور رمضان کے روزے جو ہے وہ کہیں وہ نہ رہ جائیں. اس لیے یہاں پہ کھائیں پئیں تاکہ اپنے بدن مضبوط کریں اور رمضان کے لیے تیاری کر لیں. بعض لوگ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں رمضان مبارک کی آمد سے 1 دن قبل. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ استقبال رمضان جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں, رمضان کی تیاری کریں, کھانے پینے کے اعتبار سے آپ تیاری کر لیں, اپنے بدن کو مضبوط کر لیں. آپ کے کوئی ایسا ویسا طبی لحاظ سے مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کوشش کر لیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص اہتمام وہ جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے. اچھا اپنا اس کے علاوہ ایک ٹرینڈ رمضان المبارک میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی سحری پروگرام اور افطار پروگرام شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اسلامک چینلز کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ کے جو چینل ہیں ان کے اوپر بھی ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے جو چینل ہیں ان کے اوپر
آپ کو پتہ ہے وہی خواتین جو کہ اس رمضان سے پہلے کسی فلم کے اندر پرفارم کر چکی ہیں یا ان کا وہ ڈرامہ بڑا اچھا ہٹ ہو رہا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں لباس اور ہوتا ہے اور اس میں لباس میں ذرا حجاب والی آ جاتی ہے، حجاب کر کے دوپٹہ اسلامک ٹچ، اسلامک ہیرو اسلامک ٹچ دے کے ذرا، تو وہ مارننگ شوز میں جب وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اب عام خواتین گھروں میں دیکھتی بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں وہ اسلام کا پیغام، ان پروگرامز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں اس طرح کے پروگرامز شروع کرنا یا خواتین کا گھر میں بیٹھ کر اس طرح کے پروگرام دیکھنا یا ان سے نالج حاصل کرنا؟ اور پھر مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید علماء بھی شریک ہوتے ہیں اس طرح کے انویٹیشن دیتے ہیں بعض پروگرامز کے اندر، کوئی نہ کوئی عالم دین۔ اصل میں یہ کہ ایک پہلی بات یہ کہ جو رمضان کے مسائل ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بے شمار ایسے سوالات ہوتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، بالکل صحیح، یعنی علماء سے پوچھتے ہیں، خطیب حضرات سے پوچھتے ہیں، وہ اس طرح کا سسٹم تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس میں سیٹ اور لگا کے اور اس میں جی یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یہ انعامات مل رہے ہیں، موٹر سائیکلیں تقسیم ہو رہی ہیں اور گلیمر پتہ نہیں جیسا کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے عامر لیاقت صاحب کا پروگرام ہوتا تھا، اس میں قاری خلیل الرحمان صاحب اور دیگر علماء چیزیں بڑی سوالوں کے جواب بڑے اچھے دیتے لیکن اس میں دیکھتے ہیں نا کہ اس میں برائی کا احتمال زیادہ نظر آتا ہے جو یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتھینٹک علم جو ہے وہ ان پروگرامز کے اندر نہیں ملتا، اس کی وجہ جیسے آپ نے اگر کہیں ملتا ہے تو ہونا چاہیے کہ ہیروئنز وغیرہ جو کوئی ایسی وہ ڈرامہ ایکٹر، فلمی ایکٹر جو ہے وہ وہاں پہ آ کے پروگرام کرتے ہیں، ان کے پاس مجھے بتائیے کون سا ایسا اتھینٹک علم ہوگا جو وہ لوگوں کو بتلائیں۔ ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں دوسرے جو وہ لوگوں کو بتلائیں گے، وہ کون سا ایسا خاص علم ان کے پاس ہوگا؟ اگر ان مسائل کا علم ان کو ہو تو کیا ان کے سال اس حالت میں گزریں گے جیسے وہ گزارتے ہیں؟ وہ تو صرف ایک پروگرام کو ہٹ کرنے کے لیے، ریٹنگ بڑھانے کے لیے، ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ہمارے ٹی وی والے بھی، میڈیا والے بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ مشہور سے مشہور ایکٹر کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، جی رمضان ٹرانسمیشن، جی سحری فلاں کے ساتھ، افطاری فلاں کے ساتھ۔ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنی چاہیے۔ جی مجھے آخری بات، سحری اور افطاری کے وقت تو ویسے بھی ٹی وی چلا کر بیٹھنا یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے۔ سحری کا وقت ہے، اس وقت تو فرشتے دعائی سے فارغ کرتے ہیں، سحری کے اندر برکت ہوتی ہے، ہم ٹی وی چلا کے بیٹھے برکت کہاں سے آئے گی؟ افطاری کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو سارا دن کی مزدوری، جیسے اب دیکھیں مزدور ہے، اب وہ اس کے دیہڑی ختم ہو رہی ہے 4 بجے، اب وہ 3 بجے وہ کام کو چھوڑ کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ وہ جی کھیل کود میں لگ جائے تو اس کو مالک کیا اس کو پیسہ دے گا، خرچہ دے گا، کہے گا تو نے کیا کام کیا ہے بھئی؟ ہمارا تو صبح سے لے کے مغرب تک روزہ ہے، تو مغرب کی اذان تک، یعنی کہ بعض لوگ اذان کے بعد لیٹ افطاری کرتے ہیں، تو یہ بات ضمناً آ گئی کہ افطاری اذان کے ساتھ ہی کر لینی ہے، یا وقت ہو جائے ساتھ ہی کر لینی ہے، اذان کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب وہ جو وقت ہے جب اللہ تعالیٰ وہ جو خوشبو اس کے معدے سے بظاہر ہمارے نزدیک بدبو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبو ہے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں جو بھی اس کے پیٹ سے نکلتی ہیں۔ تو اس وقت ہم اپنی توجہ ساری ٹی وی کی طرف فوکس کر لیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نے یہ مزدوری لینے کا وقت ہے، تو یہ وقت اللہ کی عبادت میں یہ بات آپ کی بالکل پرفیکٹ ہے، اور میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ آپ ٹی وی پر اسلامک پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، تو کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو گناہ کا نظر آئے، پردگی، نہ بھی آئے، ایڈز آ گئی، نہ بھی آئے تو آپ کی توجہ دعا کے اندر نہیں رہے گی۔ توجہ آپ کی، اصل بات تو یہ دعا کرنی، یعنی لوگ اس کو نیکی سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ وہ اصل میں جو آپ کا اصل ٹارگٹ تھا نا، اس سے آپ کو دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا ذہن منتشر کر، یہ تو ٹی وی دیکھنے والے پروگرام ہے۔ اس طرح ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وقت جو ہوتا ہے لوگ بازاروں کی صورتحال دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فل سپیڈ سے گاڑیاں موٹر سائیکلیں پہنچ رہی، ہمارے افطاری جو ہے کہیں سڑک پہ نہ ہو جائے، بھئی آپ نے افطاری کرنی، یہ تو وہ وقت تھا جب اللہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب 10 منٹ قبل 15 منٹ قبل گھر میں پہنچے، وضو کر کے دسترخوان پہ بیٹھیں، وہاں پہ دعا کریں، گھر والے بھی کریں تاکہ ماحول ہو، اور اس سے ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ماحول کے اندر افطاری کریں گے تو رمضان کے بعد آپ کے بچے اب دیکھیں نمازی بنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام صاحب، آپ کا مالدیپ کا بڑا تجربہ مجھے یاد آ گیا۔ پاکستان کے اندر رمضان جس طرح گزارا، ظاہر آپ نے وہ بھی گزارے ہیں،
اور مالدیپ میں کیا کوئی فرق آپ نے دیکھا ہے اس میں ادھر سٹائل لوگوں کا؟ ادھر مالدیپ اور پاکستان کا ایک تو ٹائم کا کوئی فرق نہیں ہے, سیم ٹائم ہے, سیم ٹائم پہ نہیں کلچر کا سٹائل, لائف سٹائل افطاری کے اعتبار سے وہاں پہ افطاری, بازار, سحری, نہیں, وہاں پہ نہیں ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ انارکلی ادھر نہیں ہے, نہیں انارکلی نہیں ہے. لوگوں کا نا بازاروں اور شاپنگ اور اس طرح کا رجحان بہت کم ہے. خواتین جو ہے نا وہ تیاری کرتی ہیں, آئٹمز اسی طرح افطاری میں وافر ہوتی ہیں, لیکن وہ اس نوعیت کی نہیں ہوتی, یعنی مرغن نہیں ہوتی, پکوڑے, سموسے, جس میں زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی, بہت ساری آئٹمز ہوتی ہیں جو صرف ان کی رمضان میں بنتی ہیں. جیسے پکوڑے ہم ویسے بھی کھاتے ہیں, لیکن پکوڑوں اور سموسوں کا زیادہ تعلق افطاری کے ساتھ ہے. وہاں بھی ایسا ہی ہے, لیکن وہاں یہ بھاگ دوڑ نہیں ہے کہ بھئی مطلب پکڑ لو بھاگ لو, جلد بازی نہیں, بڑے مرتب انداز سے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. دوسرا میں نے ان کا فرق جو دیکھا ہے نا کہ ہم یہاں پہ جیسے غالباً یہ حدیث ہے کہ بھی سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کرنی چاہیے, وہ لوگ سحری بہت ارلی کر لیتے ہیں. اچھا, بہت ارلی, یعنی اگر فرض کریں روزہ لمبا کر لیتے ہیں. نہیں لمبا مطلب نہیں کرتے, لیکن ان کی ایک ہیبیچول ہے. مثال کے طور پر میں وہاں پہ جاتا ہوں نا, تو میرے لیے وہ الگ سے ٹائم ہے, میں کرتا ہوں اذان سے 10-15-20 منٹ پہلے, وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے افطاری کر کے جو ہے نا وہ سری کر کے جو ہے نا وہ ہم تو بھائی جان ایک گلاس رکھا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں یہ آ کرتے پینا. اصل میں یہ جو چیز ہے اگر کوئی بندہ کرنا چاہے اس طرح, کھانا وہ پہلے کھا لیتا ہے, لیکن حدیث ہے کہ سحری آخری وقت میں کرنا چاہیے. وہ اس نیت سے کچھ نوالے آخری وقت میں لے لے تو کیا اس کو برکت تو مل جائے گی. بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھائیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, کھانا پہلے ان کی اپنی یعنی طبیعت کی وجہ سے کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ کھانا پہلے کھا لیں, لیکن یہ جو سگریٹ نوشی ہوتی ہے نا اس کو اذان سے قبل تک ہم اس کو روکے رکھتے ہیں تاکہ اگر ہمارا جو ڈیوریشن سگریٹ رہنے دیں, صرف نوشی تک بات رکھیں. اچھا, اس میں بلال بھائی مجھے یہ بھی بتائیے گا, یہ ہمارے رواج بن چکا ہے کہ رخصت کو ہم اصل سمجھ لیتے ہیں. جیسے اذان کے دوران کھانا یہ رخصت ہے, لیکن اس کو اکثر گھرانوں میں اصل سمجھ لیا جاتا ہے. اور جب تک وہ الصلاۃ خیر من النوم کے بعد اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اس کی آواز نہ آ جائے, ہم گلاس چائے دہی روٹی کو رکھتے نہیں ہیں نیچے. وہ تو میرا خیال ہے حدیث میں آپ دوست بہتر سمجھتے ہیں, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی رخصت دی ہے کہ اگر کوئی ایک نوالا ہاتھ میں ہے یا ابھی آپ نے توڑ لیا ہے تو اب توڑ لیا تو چلو ہم کھا ہی لو, نہیں یا کہ چلو پانی کے بعد اٹھاتے ہیں. یہ صرف نوالا ہو یا روٹی بھی ہو, نہیں روٹی پوری تو نہیں اب کھا جانی نا. اچھا میرے ساتھ ایک یا آپ کے پانی ہے, آپ گلاس منہ کو لگایا ہے, آپ وہ پی لیں. جدہ ایئرپورٹ پہ اپنے عزیزوں کو لینے گیا, میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا, تو ہماری پھوپھو وہاں پہ عمرے کے لیے آئی تھی, تو ہم ان کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے. وہاں پہ پہنچے تو اذان شروع ہو گئی تھی. تو اب ہم نے کیا کیا جی, جلدی وہاں پہ اپنا ان سے کہا بھی آپ نے سحری کرنی نا, ہم نے جہاد میں کہتے کر لی ہے. تو ہم نے کیا کیا جی, ہم نے فٹافٹ ٹیبل پہ کھانا رکھا. مجھے یہ مسئلہ نیانا کہیں پہ پڑا تھا کہ ہاتھ میں جو کھا لینا چاہیے, تو میں نے اپنے کزن سے کہا بھی ایک روٹی آپ پکڑ لو, ایک میں پکڑ لیتا. وہ اذان ختم ہو گئی لیکن ہم نے وہ روٹی پوری کھائی ہے. یعنی آپ نے ہیلا کیا ہے, وہ روزہ دوبارہ رکھ لیں. دوسرا یہ بھی ہے بلال بھائی, اس میں باقی باتیں ہوئی ہیں, ایک بات اور بھی ہے جو اہم ہے جس کا تعلق ہے رمضان سے, صدقہ خیرات کا, اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. وہ بھی خاص طور پہ نا ایک اہتمام کرنا چاہیے بندے کو, پہلے پلان کرنا چاہیے یار یہ لوگ ہیں, یہ ان کو ضرورت ہے, تو ان کی ایک لسٹ اپنے ذہن میں یا اپنے طور پہ لکھ کے رکھے. بڑا اہم, بہت اہم, بہت اچھی بات ہے, اس کو بھی مرتب کرنا چاہیے. یعنی اپنے صدقہ اور خیرات کی پلاننگ پہلے کر لینی چاہیے کہ رمضان میں میں نے یہ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے مہنگائی جتنی آج کل زیادہ ہو چکی ہے, آپ دیکھیں کہ سفید پوش کے لیے بھی آج کل یعنی کہ سروائیو کرنا مشکل ہو گیا بالکل. تو اس میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جن کے اللہ نے آج کے دور میں بھی اچھے وسائل دیے ہیں, تو یہ میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ راشن بنائیں, پورا ایک پیکج بنائیں. گھر کے افراد کی کیپیسٹی کو دیکھ کے, اس گھر میں 5 افراد رہتے ہیں, 4 روزے دار ہیں یا 5 روزے دار ہیں, وہ 5 روزے دار وہ کتنے راشن کے ساتھ ان کی سحریاں اور افطاریاں پورے رمضان میں ہو جائیں گی. تو یہ رمضان سے قبل یہ پلاننگ, رمضان کی تیاری کے اندر یہ بات شامل کریں
کہ یہ پیکج لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں. بالکل. اس سے بہترین صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ صدقہ بھی ہے شیخ صاحب. وہ ایک روزہ کسی نے افطار کر لیا نا, وہ جس نے سارا دن مشقت برداشت کی ہوتی ہے, پورا اجر ان کو مل جائے گا, اس کو بھی مل جاتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم کرنا چاہیے رمضان سے پہلے آپ ان کو پہنچائیں گے تو بیچارے رمضان اچھا ہے. بالکل ایسے الاقرب فالاقرب کے اصول کے اوپر کہ اپنے قریب ترین, چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا محلے دار ہیں, ان پہ فوکس کرنا چاہیے. جب یہ سارے شروع ہو جائیں گے, جتنے بھی سرمایہ دار لوگ ہیں, جب یہ سارے یہ اہتمام کر لیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گرانہ روزہ رکھنا چاہتا اور اس کو سحری اور افطاری کا سامان نہ پہنچے. اسی طرح ایک بات جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے میرے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, کہ اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ جو کاروبار کرتے ہیں, کہ ویسے بھی یہ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ کسی بھی کپڑے کو رنگنا ہو تو سب سے بہترین رنگ جو ہے وہ سفید کپڑے پہ چڑھتا ہے. ٹھیک ہے, رنگدار کو رنگنا نہیں چڑھتا وہ کالا ہے. رنگدار کو نہ اگر اس کو رنگ چڑھانا چاہیں تو وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نیچے سے اپنی نا اصل وہ نکالتا ہی رہتا ہے. تو اگر انسان رمضان میں داخل ہونا چاہتا ہے, اس سے قبل اگر وہ سچی توبہ کر کے اپنے دل کو سفید کر لے, دل کو سفید کر لے, تاکہ رمضان میں جب داخل ہو تو اللہ کی بندگی شروع کرے, تو اس کے اوپر جو رنگ چڑھے گا بندگی کا وہ پختہ ہوگا. اگر ہمارے ہاں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ رمضان شروع ہو جاتا ہے, ابھی تو شروع ہوا جی, ابھی تو آخری عشرہ آئے گا, لیلۃ القدر آئے گی, وہاں پہ جا کے توبہ کریں گے تو چلیں. اور ایسے لوگوں کی لیلۃ القدر بھی گزر جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. بلکہ بہت سارے لوگ, یہ کنسیپٹ ہے کہ لوگ انہوں نے نا اپنی توبہ بھی رمضان کے لیے روک کے رکھی ہوتی ہے, پینڈنگ میں رکھی ہوتی ہے. اچھا رمضان کے لیے توبہ تو روک لیتے ہیں, کیا رمضان میں آگے گناہوں کو روک لیتے ہیں؟ صحیح. یعنی کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ گناہ کرتے رہتے ہیں جب تک رمضان نہ چلا آئے, جب رمضان چلا آئے گناہ نہیں چھوڑتے, توبہ کر لیتے ہیں. بھئی گناہ نہیں چھوڑیں گے توبہ کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا, جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے توبہ کیسے ہوگی؟ اور میں تو ایک بات اکثر اپنے سامعین حضرات کو بھی کہا کرتا ہوں اور ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پہلی سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس سے قبل ایک رات گزر چکی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہوتا ہے, جس کا پتہ بھی نہیں ہمیں ہوتا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ہم سحری کے لیے اٹھے ہیں صبح 4 ساڑھے 4 بجے, بھئی اس سے قبل ایک رات ہم گزار چکے ہیں جن کو اللہ والوں نے توبہ کر کے اپنے لیے مغفرت کروا لی. بہت اہم بات کی, ہم بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں. یعنی وہ رات بڑی اہم ہے, اس رات کو ہم رمضان کی رات سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہماری جو رمضان کی پلاننگ ہے وہ روزے سے شروع ہوتی ہے, سحری سے شروع ہوتی ہے. چھوٹی سی بات ہے اس میں کہ آپ 11 مہینے بچھڑے رہیں, آپ سے میری دوستی ہے, میری آپ سے دوستی, 11 مہینے ملے ہی نہ, 11 مہینے کے بعد جب ملیں گے وہ پہلا امپریشن کیسا ہوگا؟ اس میں ایک خاص محبت اور ایک خاص چاہت ہوتی ہے. ویسے بھی ہے دو آپس میں ملیں تو رمضان کو ہم اتنی دیر بعد ملے ہوتے ہیں, اور پہلے جو لمحات ہیں نا اس میں, اسی لیے تو حالانکہ وہ بات کوئی نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کو حدیث کوئی نہیں ہے, پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے, میرا خیال ایسی حدیث کوئی نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے نا آپ کی دل کی کیفیت اتنی طاری ہو جاتی ہے, اور اس وقت خشوع و خضوع اتنا آ جاتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. میرے ساتھ نا اس مرتبہ عمرے پہ ایک صاحب گئے تھے, تو وہ نا جب بیت اللہ میں داخل, ویسے سچی بات ہے, اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے, سچی بات ہے, وہ جو منظر ہوتا ہے نا وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اب یقین جانے وہ بیت اللہ میں داخل ہوا, اب اللہ کا شکر میں تو کئی بار جا چکا تھا, تو وہ داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. اس نے کہا, اس کے ساتھ میسج تھی, اس نے کہا کہ جب میرے بالکل سامنے بیت اللہ ہونا تو تب مجھے بتلانا ہے, میں نے پھر آنکھیں کھولنی ہیں. تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گئے ایسی جگہ پہ جہاں پہ بالکل بیت اللہ نظر آ رہا تھا. اس کو کھولو بھی, اب آنکھیں کھولو, تمہارے سامنے بیت اللہ ہے. یقین جانے میں وہ منظر دیکھ رہا تھا, جب اس نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہاتھ ہٹائے تو اس کے چہرے کی کیفیت دیکھنے والی تھی. اب وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا شروع ہو گیا. اب ٹھیک ہے وہ روایت جو ہے وہ تو درست نہیں ہے ہی نہیں میرے, لیکن ویسے انسان جو اس کو دیکھ کے اس کی جو کیفیت بنتی ہے نا, سچی بات ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. سبحان اللہ. چلو سعید صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ رمضان المبارک کو پہلی ملاقات آپ ایسی کریں کہ اس خشوع و خضوع میں آپ کی دعائیں جو ہیں, یعنی کہ پہلی ملاقات میں اللہ فرما دے کہ اے میرے بندے, میں نے تجھے معاف کر دیا اور میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ پہلی ملاقات رمضان
چاند نظر آنے کے بعد پہلا کام تراویح ہوتا ہے. تو پہلی ملاقات سحری جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ تراویح. یہ آپ دیکھیں تراویح بھی بعد میں ہے, مغرب کی اذان تراویح سے قبل جو ہی رمضان میں چاند نظر آ جائے, 29 کا ہو تو جب چاند نظر آ جائے اور 30 کا ہو تو 30 کی مغرب کے بعد ہی فوری طور پہ اب وہ نماز جو ہے آپ کی مغرب کی 30 کے بعد والی وہ رمضان میں ہے. اب رات جو ہے وہ تو وہیں سے شروع ہو گئی ہے. مغرب کی اذان سے اگر 30 کا ہے تو 29 کا ہے تو چاند نظر آئے گا تو پھر شروع ہو جائے گی. تو تراویح سے قبل ہی وقت اتنا ہوتا ہے, اور ہمارے مسجدوں میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے بھائی رمضان شروع بہت اہم سوائے حفاظ کے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا بھی, سعید صاحب آپ کا بھی, اور ثناء اللہ صاحب آپ کا بھی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ گفتگو کا انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.